أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو بزرگو، الحمدللہ ہم سب اس روحانی بابرکت محفل میں جو کہ اشال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے، اس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر و حشر کی ساری منزلیں اپنے حبیب کے صدقے آسان فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کے جو پیارے پیارے صحابہ ہیں، ان کی شان اور عظمت کی چند باتیں کرنی ہیں۔ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کا بھی ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ جو صحابہ کے مخالف لوگ ہیں، انہوں نے اب آ کر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو ننگی گالیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ کچھ یزید کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اور کچھ صحابہ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں سنی بنایا کہ ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کی اہل بیت کی غلامی کا جھنڈا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کی محبت کا جھنڈا ہے۔ یہ بتاؤ، ایک آدمی جس کو رب نے 2 آنکھیں دی ہوں، وہ ایک آنکھ پہ پٹی باندھ لے یا بند کر لے یا اس کو نکال دے تو سونا لگے گا؟ بولیں نہیں نا۔
تو یہ صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت، یہ مسلمانوں کی دو آنکھیں ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ جیسے دو آنکھوں والا ایک آنکھ والے سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اسی طرح ایک سائیڈ والے سے دونوں کا پیار اپنے سینے میں بسانے والا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی پچھلے سال، انہوں نے کہا تھا ہم صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگائیں گے۔ ایک بندے نے علل اعلان کہا، ساجد میر آپ جانتے ہوں گے، اس نے کہا خلفائے ثلاثہ کو میں نہیں مانتا، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کو میں نہیں مانتا۔ تو اس طرح کی باتیں سر عام ہو رہی ہیں۔ جب گمراہی سے باز نہیں آتا، ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتا، لٹیرا لوٹنے سے باز نہیں آتا، چور چوری سے باز نہیں آتا، تو پھر جو حقیقی اسلام کے داعی ہیں وہ سچی تبلیغ سے باز کیوں آئیں بھائی؟ سمجھ آئی نا؟ اب ذرا سنیے سرکار کے صحابہ کی شان۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ شان والے، ایمان والے، جنت والے۔ کتنے صحابہ؟ سارے، کلہم، سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ ایمان والے، سارے صحابہ جنت والے۔ اور ان کا ایمان تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، اتنا مقبول ہے کہ بعد والے جتنے بھی لوگ آنے ہیں قیامت تک، اللہ نے سب کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ معیار۔ کہ اگر تم دیکھنا چاہو نا کہ صحیح ایمان کس کا ہے، تمہیں کس طرح کا مسلمان بننا چاہیے، تمہیں کس طرح، کن لوگوں کی طرح ایمان لے کے آنا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھ لو۔ سمجھ آگئی نا؟ ذرا گج کے کہیں سبحان اللہ۔ ریاض بھی تھوڑی ایکو کام کر دیں، آواز تھوڑی نا کلیئر کر دیں۔ سنیے اللہ کا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں سے، اوے ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ یہ میں نے کیا سنا ہے بھلا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 13۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ تو آگے سے جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ تو آگے سے جو منافق ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے کے آئیں، ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کے آئیں۔ منافقوں نے اپنے آپ کو عقل مند جانا اور صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہا۔ جب صحابہ کے بارے میں منافقوں نے زبان کھولی تو جواب پروردگار نے خود ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی سن لو، صحابہ پر زبان کون کھول رہے ہیں؟ بولیں منافق۔ صحابہ پر زبان کھولنا منافق کا کام ہے، اور صحابہ کی شان بیان کرنا اللہ الرحمن کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ مجھے تو اتنا بلوانا نہیں آتا، اللہ کرے آپ کو بولنا تو آ جائے۔ نہ میرے پاس وہ خطیبہ نہ رنگ ہے، نہ میرے پاس دوڑے مائی، نہ شعر، نہ اتنی شور، با ایسا ہی خطیب ہوں بھائی، بس
بات پکی کروں گا بھائی، اتنی گارنٹی ہے، سمجھے نا، بات کچی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ خود ہی پاگل ہیں۔ کون؟ منافق لوگ، یہ خود ہی اور ایسے پاگل ہیں انہیں پتہ ہی نہیں سبحان اللہ۔ کیا میں ہے کیا بلا۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے اللہ نے حضور کے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب تشریف لے آئیں، حضور تشریف لے آئیں، قاری یوسف صاحب، شاہ صاحب بھی تشریف فرما۔ اچھا، انتظامیہ سے وہ بابا جی سے گزارش ہے، شاہ صاحب جیسے ہی کھانا کھا لیں ان کو لے آئیے گا، کیونکہ اصل خطاب تو ان کا ہے، تو میں تو بس ان کے آنے کے انتظار تک کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہاں جی، ہاں، قاری یوسف صاحب بھی تشریف لیں، حضور آ جائیں، اب تو آ جائیں نا۔ اچھا جی، محبت سے سبحان اللہ کہیں، یہ اللہ کا ذکر بار بار کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ایک آیت ہوگی جی، اب دوسری آیت سنیں۔ پہلا پارہ بالکل آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا ہوئے جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں نا، اگر تم لوگ بھی ویسے ایمان لاؤ تب تمہیں سیدھا راہ ملے گا۔ سیدھا راہ کیسے ملے گا؟ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ذرا ایمان سے بتاؤ، اگر ان کی اپنی جھولی ایمان سے خالی ہوتی اگر، تو اللہ فرماتا کہ ان کی طرح ایمان لے کے آؤ؟ بولیں صحیح نہیں نا۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ ایمان والے، شان والے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایمان اس بندے کا قبول ہوگا جس کا ایمان نبی پاک کے صحابہ سے ملتا ہوگا، اس کا ایمان قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں جس کا ایمان حضور کے صحابہ سے، بولیے صحیح۔ اب میں نے سوچا تھا قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا جاؤں گا، لیکن دل کرتا ہے یہاں نا ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھ دوں۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، فرمایا میرے صحابہ ایک آدمی نا بیل لے کے جا رہا تھا، اس نے بیل کو مارنا شروع کر دیا، تو جب بندے نے بیل کو مارا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہتا ہے لم نخلق لہذا، اوہ اللہ نے مجھے اس لیے تھوڑا بنایا تھا کہ تو مجھے ڈنڈے مارتا رہے، اللہ نے مجھے اس لیے بنایا ہے کہ تو میرے ذریعے زمین میں ہل چلا لے، کنویں سے پانی نکال لے، میرا گوشت کھا لے، مارنے کے لیے تو مجھے نہیں بنایا گیا نا، تو مہربانی کر نہ مار۔ تو صحابہ نے جب سنا تو کہا سبحان اللہ، کا بیل بھی بولتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئی نا۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک بھیڑیا تھا، اس نے نا ایک بکری اٹھا لی، مالک دوڑ پڑا پیچھے، اس نے جا کر بکری کو چھڑا لیا، بھیڑیا اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے یار اللہ نے مجھے روزی روٹی دی تھی، تو نے چھین لی، تیرے پاس تو اتنی ہے، تو نے اچھا نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ بھیڑیا بھی بولا، وہ بیل بھی بولا۔ تو اب پھر صحابہ نے کہا آقا سبحان اللہ، یہ بھیڑیا بھی انسانی بولی بول لیتا ہے، بیل بھی بول لیتا ہے۔ اب بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے بیان کیا اور صحابہ نے یوں آگے سے تعجب کا اظہار کیا نا، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو، یہ بیل بھی انسانی بولی بول سکتا ہے، یہ بھیڑیا بھی انسانی بولی بول سکتا ہے۔ فرمایا اومنو بہذا انا و ابو بکر و عمر، فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ فرمایا میرا بھی ایمان ہے اس پر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا ان دونوں کا بھی اس بات پر ایمان ہے۔
اچھا بخاری شریف کے یہی حدیث اگلے الفاظ یہ ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سرکار کی بارگاہ میں نہ حضرت ابو بکر موجود ہیں نہ حضرت عمر موجود ہیں، ان کی غیر موجودگی میں سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ میرا بھی ایمان ہے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا بھی بولیں صحیح ایمان ہے کہ یہ انسانوں کی بولی بول سکتے ہیں۔ اب جو بندہ موجود نہ ہو اس کے بارے میں میں کہہ دوں کہ بھئی میں بھی مانتا ہوں وہ بھی مانتا ہے، تو آپ کہیں گے جناب آپ نے اپنے بارے میں تو کہہ دیا، دوسرا بندہ تو موقع پر موجود ہی نہیں، اس نے واقعہ دیکھا نہیں، سنا نہیں، پڑھا نہیں، آپ اگلے کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہو کہ جیسے میں مانتا ہوں اگلا بھی مانتا ہے؟ میں دو ہی باتیں کہوں گا آگے سے، یا تو کہوں گا بس میں نے اپنی طرف سے چھوڑی ہے، یا تو میں یہ کہوں گا میں نے اپنی طرف سے بات چھوڑ دیا بنا کر، یا میں یہ کہوں گا بھائی مجھے پورا یقین ہے جس کو میں مانوں ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے یار نہ مانے، یا میں یہ کہوں گا کہ میں نے ایسے چھوڑ دی، یا میں کہوں گا کہ مجھے ان پر یقین اتنا ہے کہ میں مانوں اور میرے یار نہ مانے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ اب بتاؤ کیا حضور کی طرف سے یہ جواب آئے گا اگر پوچھا جائے آقا وہ تو ہیں نہیں، آپ نے کیسے فرما دیا کہ ان کا بھی ایمان ہے اور میرا بھی ایمان ہے؟ کیا سرکار یہ فرمائیں گے کہ میں نے ایسے چھوڑ دی ہے؟ نہ معاذ اللہ، یہ تو نبی کی شان ہی نہیں، کیسے چھوڑ دے؟ کیوں نبی کی کیا شان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ نہیں کہ سرکار ہماری طرح ایسے چھوڑتے پھریں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ بھی فرماتے ہیں اللہ کی وحی اور اجازت سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، بخاری کی جو حدیث ہے، فرمایا میں بھی مانتا ہوں، میرے ابو بکر اور عمر بھی مانتے ہیں، ماننا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اور دنیا والوں میرے یاروں کے ایمان پر شک نہ کرنا، کیونکہ جس طرح میں مصطفیٰ ایمان رکھتا ہوں اسی طرح میرے یار بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حضور کو ان پر یقین اتنا تھا، اس لیے میرے آقا نے ان کی غیر موجودگی میں ارشاد فرما دیا، فرمایا میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میرے یار بھی اس پر ایمان سارے بولے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے حضور کے صحابہ کی شان۔ سبحان اللہ۔ بس ایک اور آیت کریمہ پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالی حضور گزارش آپ تشریف لے آئیں۔ توجہ ہے جی؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری۔ شاہ صاحب ویسے جلانی ہیں ان کے سامنے کر۔ اللہ اکبر۔ کتنی آیتیں ہوگی جی؟ 2 آیتیں اور ایک حدیث شریف ہوگی۔ اب تیسری آیت سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم حضور، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے جی؟ میں نے آیت تلاوت کر دی ہے، اس کا مفہوم مطلب پھر صحیح ابھی مائک حوالے کرتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کے اور قاری یوسف صاحب کے۔ شاہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے محبت بھرا نعرہ بلند کیجیے، اللہ رسول کا نام بلند کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت،
عظمت صحابہ درود شریف اللہ استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيد